خواتین کی صحت کے مسائل کے حوالے سے بیان جاری ہے، اور اس عنوان کے تحت پاکستان نیشنل فورمز آن وومن ہیلتھ کے شائع کردہ ایک جریدے جہاں عورتوں کے لیے ڈاکٹر نہ ہوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے، اس جریدے میں جہاں مختلف صحت کے مسائل کے حوالے سے بات کی گئی، وہاں پر کچھ ایسے مسائل کے حوالے سے بات بھی کی گئی ہے کہ جن کو شروع ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے۔ ان مسائل پر بات کرنے کے لیے جو عنوان منتخب کیا تھا وہ تھا صحت مند رہنا، یعنی کس طرح سے صحت مند رہا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے زیادہ تر حصوں میں، یعنی اس کتاب کے زیادہ تر حصوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحت کے مسائل کیا ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، لیکن ان میں سے بہت سے مسائل کی روک تھام کی جا سکتی ہے، مثلاً وہ مسائل کے جنہیں شروع ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا: بہتر غذا، صفائی و پاکیزگی، آرام اور عورت کی صحت کی خصوصی ضرورت۔ چنانچہ کتاب کے اس باب میں ہم بتائیں گے کہ ایک عورت، اس کا خاندان اور معاشرہ بیماریوں کی روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام عورتوں کے لیے ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، گو کہ وہ اپنے خاندان اور معاشرے کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت کام کرتی ہیں، لیکن بہت سی عورتوں کو خود اپنی صحت کی ضروریات پر توجہ دینے کے لیے وقت، توانائی اور رقم مشکل سے ہی مل پاتی ہے۔ چونکہ عورتوں کو اکثر یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ انہیں دوسروں کی ضروریات کا خیال پہلے کرنا ہے، اس لیے اپنے خاندان کا خیال رکھنے اور خدمت کرنے کے بعد ان کے پاس اپنی ذات کے لیے کم ہی وقت بچتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ گھر کے محدود وسائل اکثر خاندان کے سربراہ مرد اور بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے ہی میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ بیماریاں پیدا ہونے کے بعد ان کا علاج کروانے کے بجائے بیماریاں آنے سے پہلے ہی ان کی روک تھام کر لی جائے تو بعد کی زندگی میں انسان بے تحاشا درد اور ذہنی تناؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ بیماریوں کی روک تھام کے لیے کچھ طریقوں پر عمل کے لیے نہ تو زیادہ وقت کی ضرورت پڑتی ہے، نہ زیادہ رقم کی۔ کچھ طریقے ایسے ہیں جن کے لیے کم از کم شروع میں اضافی وقت نکالنا ہوگا، الگ سے کوشش کرنی ہوگی اور اضافی رقم کی ضرورت ہوگی، لیکن چونکہ بیماریوں کی روک تھام کے نتیجے میں عورت، اس کے خاندان اور اس کی بستی والوں کی صحت اچھی ہوگی اور توانائی بڑھے گی، اس لیے بعد کے زمانے میں ان تمام لوگوں کی زندگی زیادہ سہولت کے ساتھ اور بہتر گزرے گی۔ سب سے اہم چیز ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے وہ صفائی ہے، صفائی جسے نصف ایمان کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ بہت سی بیماریاں جراثیم کے ذریعے پھیلتی ہیں جو ایک فرد سے دوسرے فرد تک منتقل ہوتے ہیں۔ جراثیم کے پھیلنے کے بے حد عام طریقوں میں سے چند یہ ہیں: انفیکشن والے کسی فرد کو چھونے سے، ہوا کے ذریعے، مثلا جب کوئی کھانستا ہے تو اس کے تھوک کے ننھے منھے قطروں میں موجود جراثیم دوسرے افراد یا چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لباس، کپڑوں یا بستر کے چادروں کے ذریعے، جراثیم سے آلودہ غذا کے ذریعے، کیڑے یا جانوروں کے کاٹنے سے۔ یہاں یہ بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو انفیکشن ہو جائے تو وہ پوری سوسائٹی میں انفیکشن پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آف پاکستان کا لوگو ہے: نو ون از سیف انٹل ایوری ون از سیف۔ لہذا جس حد تک ممکن ہو انفیکشن کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحت و صفائی، گھر کو صاف ستھرا رکھنے اور خود کو صاف اور پاکیزہ رکھنے کی معاشرے میں بڑی اہمیت ہے تاکہ جراثیم کو پھیلنے سے روک کر بیماریوں کو دور رکھا جا سکے۔ مثال کے طور پر اسہال کے مریض یعنی دست کے مریض جب گھر سے باہر رفع حاجت کرتا ہے تو اس کے جسم میں موجود
طفیلی نامیے یعنی جانداروں کے پیراسائٹس جنہیں کہا جاتا ہے، طفیلی نامیے پیراسائٹس کے ایکس یعنی جانداروں کے جسموں پر پلنے والے بہت چھوٹے کیڑے بھی جسم سے باہر خارج ہوتے ہیں۔ اجابت کے بعد صابن سے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہاتھ صاف نہ کیے جائیں تو جراثیم بچوں اور دوسرے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک بچہ کسی جانور کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کے ہاتھ میں فضلہ لگ جاتا ہے۔ بعد میں وہ بچہ چیخنے چلانے لگتا ہے اور اس کی ماں اس کو تسلی دے کر اس کی انگلیوں کو اپنی ساری کے پلو سے صاف کرتی ہے۔ اس طرح ماں کے ہاتھوں اور کپڑوں میں بھی وہی فضلہ لگ جاتا ہے۔ ماں خاندان بھر کے لیے کھانا تیار کرتی ہے اور اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا بھول جاتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو جلنے سے بچانے کے لیے اپنی ساری کے آلودہ پلو کو استعمال کرتی ہے۔ خاندان کے افراد جو کھانا کھاتے ہیں جلدی سب کو اسہال یعنی دست کی بیماری میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ خاندان کی بیماری سے بچانے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ اگر اس خاندان کے افراد ان احتیاطوں میں سے کسی پر عمل کرتے ہیں تو بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر مرد رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء استعمال کرتا، اگر جانور کو آزادی کے ساتھ گھومنے نہ دیا جاتا، اگر ماں نے غذا کو چھونے سے پہلے بچے کے ہاتھ صاف کرنے کے لیے اپنی ساری کا پلو استعمال نہ کیا ہوتا، اگر بچے کو چھونے کے بعد کھانا تیار کرنے سے پہلے ماں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیتی۔ اسی طرح بستی میں صحت و صفائی یعنی پوری سوسائٹی میں صحت و صفائی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اور یہ کتنا اہم ہے۔ صحت کے بہت سے عام مسائل کو بستی ہی میں سب سے بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا ہے۔ جب بستی کے تمام افراد صحت و صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تو اس سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا پینے اور کھانا پکانے کے لیے صاف ستھرے پانی کا ایک ذریعہ تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کرنا۔ یہ ذریعہ بستی کے قریب ہی واقع ہونا چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے پانی حاصل کر سکیں۔ پینے اور کھانا پکانے کے پانی کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے پانی کے اس ذریعے کے قریب جانوروں کو نہ جانے دینا۔ اگر ضروری ہو تو ان کو دور رکھنے کے لیے کوئی باڑ وغیرہ لگا دینا۔ پانی کے ذریعے کے نزدیک نہ تو نہائیں، نہ کپڑے دھوئیں اور نہ کھانا کے برتن دھوئیں۔ پانی کے ذریعے کے قریب رفع حاجت نہ کریں، فضلہ یا کوڑا کرکٹ نہ ڈالیں۔ کوڑے کرکٹ کو محفوظ انداز میں ٹھکانے لگائیں۔ یہ بھی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوڑے کرکٹ کو محفوظ انداز میں ٹھکانے لگائیں۔ اگر ممکن ہو تو مخلوط کھاد یعنی جانوروں کے فضلے اور مردہ جانور وغیرہ کو زمین میں دفن کر دیں یا کوڑے کرکٹ کو جلا دیں۔ اگر آپ دفن کریں تو اطمینان کر لیں کہ گڑھا اتنا گہرا ہو کہ جانور اور کیڑے مکوڑے دور رہیں۔ اگر کوڑا کرکٹ زمین کے اوپر ہے تو اس کے گرد باڑ لگا دیں اور مکھیوں کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے کوڑے کو مٹی سے ڈھانپ دیں۔ اس کے علاوہ خطرناک اور زہریلی اشیاء سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی محفوظ طریقہ کار اختیار کریں۔ مثلا گھر کے نزدیک پلاسٹک کی اشیاء نہ جلائیں کیونکہ اس کے بخارات خصوصاً بچوں، بوڑھے افراد یا بیماروں کے لیے زہریلے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹھہرے ہوئے پانی کی نکاسی بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور اگر پانی کھڑا ہو جائے تو وہ انفیکشن کا سبب بنتا ہے، لہذا ٹھہرے ہوئے پانی کی نکاسی کا خاص بندوبست کیجیے۔ دھونے دھلانے کے علاقوں، جوہڑوں اور کھلے برتنوں میں ٹھہرے ہوئے پانی کو ہٹا دیں۔ ملیریا اور ڈینگو بخار مچھروں کے ذریعے پھیلتا ہے جو ایسے پانی میں پلتے ہیں جو بہہ نہ رہا ہو۔ اگر ممکن ہو تو سوتے وقت مچھردانی لگا لیا کریں۔ اپنی بستی والوں کو بیت الخلاء یعنی لیٹرین بنانے کے لیے منظم کریں۔ بیت الخلاء کیسے تعمیر کریں اس کے لیے ہم آئندہ آنے والے اپنے لیکچر میں آپ کو بتائیں گے۔